औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह ताला तरक्की दे, कामयाबियाँ दे, रहमतें बरकतें नाजिल करे और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। और मैंने पढ़ा था सूरत बकरा का रकू, लास्ट टाइम जो पढ़ा है वो 112 रकू था और 108 जो है ना आयत पढ़ी थी। तो अब उससे आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के बेहतरीन तरीके से कुरान को पढ़ें और सुनें और उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मैं शुरू करती हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए इंशाअल्लाह। हमने यहाँ पे ख़त्म किया था औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ती हूँ। अगरचा हक इन पर ज़ाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है कि इसके जवाब में तुम अफू दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फ़ैसला नाफिज कर दे। मुतमिन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो जाए, ईसाई के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो जाए। ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रोश पर चले, इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी किस्म के दावे और इन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब इल्म नहीं है। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फ़ैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबदों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इन इबादत गाहों में कदम ना रखें और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। इनके लिए तो दुनिया में रसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे इसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वस्तु वाला और सब कुछ जानने वाला है। बेशक इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत यह है कि ये ज़मीन और आसमानों की तमाम मौजूदात इसकी मिल्क हैं, सब के सब इसके मती फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है
اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ آنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ داروں جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا،
ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا ان لوگوں میں خود ان کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ بے شک جی، میں نے 15 رکوع پڑھ لیا ہے اور 129 آیات پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، سننے میں یا وہ پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو بھی جتنا بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ سب لوگوں تک پہنچے، سب لوگ سنیں اس کو اور آگے پہنچائیں، جیسے سنیں اس کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ سب تک قرآن کا میسیج پہنچتا جائے۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اس پہ عمل کرے یا نہیں کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کریں کہ ہم قرآن کا میسیج سب لوگوں تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔